یہ دہشت گرد کون؟ پی ٹی آئی کے تربیت یافتہ لوگ یا پارٹی پر پابندی عائد کرنے کا بہانہ؟ دیکھیں جی، 1 ڈیڑھ سال سے پی ٹی آئی کے لوگ تو احتجاج کر ہی رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن کبھی اس طرح کی صورتحال دیکھنے میں نہیں آئی۔ حالانکہ اس سے پہلے بھی جو ادارے ہیں، پولیس والے ہیں، لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، انہوں نے کتنی شیلنگ کی، کتنی فائرنگ کی، اور کس طریقے سے ان کو اشتعال دلانے کی کوشش کرتے رہے، ان کو اس طریقے سے شیلنگ وغیرہ کر کے، تاکہ یہ ایک الٹی سیدھی حرکتیں کریں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ وہ 25-26 مئی کو جو ڈی چوک اور یہ جناح ایونیو پہ آگ شاگ لگائی گئی تھی، اس کا تو انہوں نے بات کا پتنگڑ بنایا اور دہشت گردی کے اور پتہ نہیں کس طرح کیس بنا لے۔ حالانکہ وہ آگ وہ لگی تھی جو رات بھر وہاں پہ لوگ تھے، مچھر بہت زیادہ تھا، اور اس مچھر کو بھگانے کے لیے انہوں نے وہ جو سوکھی گھاس واس تھی اس کو آگ لگائی، ساتھ چھوٹی موٹی جھاڑیوں، چھوٹے موٹے پودوں کو آگ لگی۔ کوئی ایک بھی بتائیں کہ کوئی بڑا پودا ان کا جلا ہے؟ میں نے خود ان چیزوں کو وٹنس کیا ہے۔ میٹرو کے ساتھ بڑے یہ جو کھجور کے اس طرح کے جو انہوں نے درخت لگائے ہوئے تھے، ان کے بھی تنے جلے، آگ ان تک مطلب تھوڑی بہت پہنچی ضرور تھی، جھلسے ہیں، لیکن کوئی وہ ختم نہیں ہوئے، وہ آج بھی وہ پودے دوبارہ وہ لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ اس طرح کی حرکتیں ہماری جو لوگ ادارے ہیں انہوں نے بیچ میں پلانٹ کیے ہوتے ہیں، لوگ تو اس طرح کی حرکتیں وہ کرتے ہیں تاکہ پارٹی کو اور زیادہ پریشرائز کیا جا سکے۔ کوئی دہشت گرد نہیں ہے پی ٹی آئی میں، پی ٹی آئی کے لوگ پرامن ہیں، وہ صرف یہ چاہتے ہیں، اپنا حق چاہتے ہیں۔ اب وہ اپنا حق بھی نہ مانگیں، پچھلے 4 مہینوں سے آپ کی پنجاب اور کے پی پہ میں آپ کی پولیٹیکل گورنمنٹ ہی نہیں ہے، ان لوگوں کا حق نہیں ہے، اس چیز کو کوئی نہیں دیکھتا۔ آئین اور قانون کے تحت جو ہے وہ 3 مہینوں میں 90 ڈیز میں آپ نے الیکشن کروانے ہیں، وہ کدھر ہے آپ کا آئین اور قانون؟ اس کو کس سائڈ کہاں آپ نے رکھ دیا ہوا ہے؟ تو آپ اپنی طرف سے جو ہے نا، جو میجورٹی والی سب سے بڑی پارٹی ہے اس کی تجدید پہ لگے ہوئے ہیں، اس کی مار کٹائیاں پہ لگے ہوئے ہیں دن رات۔ کس طریقے سے عورتوں کو گھروں میں مارا پیٹا جا رہا ہے اور ان کو گھسیٹا جا رہا ہے اور ان کو اریسٹ کیا جا رہا ہے۔ کیا یہ پاکستان ہے؟ یہ پاکستان رہنے کے قابل ہے؟ کون کہتا ہے یار کہ باقی دنیا میں بھی ایسے ہو رہا ہے؟ یہ کہاں کے لوگ ہیں؟ کس طرح کے لوگ ہیں؟ 75 سالوں سے یہی کچھ تو ایک چلتا رہا ہے، اور یہ اسی کا جو ہے نا وہ نتیجہ ہے کہ آج پاکستان دنیا کے سب سے آخری ملکوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ دہشت گرد ان معاملات میں ملائے گئے ہیں، یہ پلانٹڈ تھے۔ اور اسی طرح لندن پلان کا اگر کسی کو پتہ ہو، لندن پلان کیا ہے؟ اس میں عمران خان کو اریسٹ کرنا ہے، اس کو سزا دینی ہے، اس کو نائل کرنا ہے، پی ٹی آئی کو ختم کرنا ہے۔ تو آج کل یہی کچھ تو ہو رہا ہے، 1.5 سال سے یہ کچھ ہو رہا ہے، لیکن اب وہی مہم انہوں نے تیز کی ہے۔ اپنے پرائم منسٹر صاحب وہاں پہ گئے ہوئے تھے اور ان کے بھائی صاحب نے وہاں سے آرڈرز کیے ہیں، وہاں بیٹھ کے آرڈر کرواتے رہے، سارا کچھ وہاں سے بیٹھ کے کیا گیا ہے۔ اور ذاتی ملازم انہوں نے لگائے ہوئے ہیں، اداروں کے سربراہ ہیں وہ، اور وہ پھر انہی کے اس پہ اشاروں پہ چلتے ہیں، ان کے اشاروں پہ ناچتے ہیں۔ وہ چلتے نہیں ہیں، صرف ناچتے ہیں وہ، کیونکہ ان کی بڑی مہربانیاں ہیں ایسے ملازموں پہ، ذاتی ملازموں پہ۔ یہ بغیر میرٹ کی ان کی ترقیاں ہوئی ہیں، پورے کے پورے خاندانوں کو کس طریقے سے انہوں نے کیا ہے، آپ وزیر اطلاعات کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کس طریقے سے پلی پڑی ہے اور کس طریقے سے آج جو ہے نا اس پوزیشن پہ ہیں، ایک فیملی کے ایک گھر کے جو ہے نا 2-2 3-3 ایم پی ایز ایم این ایز آ جاتے ہیں۔ یہ بہت ہی پڑھے لکھے ہیں، بہت ہی قابل لوگ ہیں، اور کوئی نہیں ہے پاکستان میں۔ تو یہ ان کو شرم آنی چاہیے، اور جو یہ عوام ہے جو الیکٹڈ گورنمنٹ کے بغیر بیٹھی ہوئی ہے پچھلے 4 مہینوں سے، ان کو ان کا حق دینا چاہیے آئین اور قانون کے حوالے سے، آئین اور قانون کے مطابق ان کو ان کا حق ملنا چاہیے۔ اگر نہیں دیں گے تو پھر اس طرح کی حرکتیں ہوتی رہیں گی، اور یہ جلاؤ گرو یہ وہ یہ سارا کچھ ان کا پری پلان تھا، پی ٹی آئی کو نائل کرنے کے لیے، پی ٹی آئی کے لوگوں پہ اور مقدمات بنانے کے لیے، مار داڑ کرنے کے لیے، اور عمران خان سے جو اس کے قریبی ساتھی ہیں ان کو دور کرنے کے لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔